احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود و سلام بے شمار۔ اس کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مہمان عزیز کرام ادارہ حاضر کے پرنسپل میں انتیکشن فیصل اور ان کے ساتھ دیگر شریکین محفل اہتمام کرنے والے جناب رانا شاہ الدین صاحب اور ان کی پوری ٹیم، بالخصوص ہمارے طلباء جنہوں نے بھرپور اس میں تعاون کیا، یقیناً اول سے آخر تک تمام مبارک کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات طیبہ سے یہ التجا ہے آج کی اس محفل کا صدقہ مجھ سمیت ہم سب کو غریق رحمت کرے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں طلباء سے گزارش کروں گا تھوڑا سا آگے آئے، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے یحب الفرحین۔ توجہ کیجئے، ان اللہ لا یحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ خوشی کرنے والوں کو پسند۔ سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 76 ہے یہ، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ فرحت کرنے والوں کو، فرحین خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بات سمجھ آگئی؟ اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلقاً خوشی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، جب اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت میسر آ جائے، اللہ کا فضل آ جائے اور اللہ کی رحمت آ جائے، فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر تم خوشی منا لیا۔ بات سمجھ آئے گی؟ دونوں جگہ سے میں نے قرآن پڑھا ہے، دونوں متضاد آیتیں ہیں، تضاد آ گیا۔ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے خوشی کرنے والے بالکل پسند ہی نہیں ہیں، مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں خوشی کرنے والے، اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فضل آئے، میری رحمت مل جائے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو پھر خوشی منا دیا۔ اب یہاں سے ایک چھوٹا سا قاعدہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے 10 منٹ آپ کی توجہ مجھے چاہیے، اگلے 10 منٹ میں خود ہی آپ کی توجہ لے لوں۔ عربی زبان کے اندر جو حکم ہوتا ہے نا اسے امر کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر حکم کو کیا کہتے ہیں؟ امر کے کچھ اصول ہیں۔ نمبر 1، اگر امر ہو ایسی چیز کے بارے میں، ایسے حکم کے بارے میں جو پہلے منع تھا بعد میں حکم کیا گیا، پہلے ایک چیز سے منع کیا گیا بعد میں حکم دیا گیا، تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو دکان بند۔ اب کاروبار کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، منع کر دیا۔ جو ہی جمعے کی نماز پڑھی گئی اللہ پاک نے فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو، میرا فضل تلاش کرو۔ اب یہ حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز کے بعد تم نے زمین میں پھیل جانا ہے اور رزق کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے زمین میں پھیلنا اور رزق کمانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہوا، ہمارے اوپر فرض نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ پہلے منع کیا تھا کہ اب تم نے کاروبار نہیں کرنا، اب تم نے کاروبار نہیں کرنا۔ نماز جمعہ کے بعد فوراً کہا تم کاروبار کر سکتے ہو، یہ امر ہے، پہلے نہیں تھی پھر امر تھا، پہلے منع تھا پھر حکم تھا۔ بیٹا ایسا حکم
اللہ کی طرف سے جب کیا جائے کہ پہلے ایک چیز سے منع کیا جائے بعد میں اسی کا حکم کیا جائے تو وہ چیز جائز ہوتی ہے. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی ہے کہ اب آپ کے لیے جائز ہے. آپ نماز جمعہ پڑھ کے سو بھی سکتے ہیں, آپ چاہیں تو دکان میں بھی جا سکتے ہیں, کاروبار بھی کر سکتے ہیں, تجارت بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ اگر اللہ ایسا حکم کرے کہ جس کے ممالک کے اندر کوئی آیت یا حدیث موجود نہ ہو, وہ سیدھی انسان پر فرض ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنا اور کسی حدیث میں اور کسی آیت میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا, تو یہ ہم پر واجب ہے, فرض ہے. یہ اللہ کا حکم ہم پہ کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی, ہم نے پہلے اس پہ بات کرنی ہے کہ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ پاک نے فرمایا, اب توجہ کیجئے گا, مجھے خوشی کرنے والے بالکل بھی پسند, ان اللہ لا یحب الفارحین. اب لفظ فارحین پہ میں نے گفتگو کرنی ہے. فارحین جمع کا صیغہ ہے, اس میں فاعل کے اندر اس کی واحد ہے, اس کا مصدر ہے فرحت. کیا معنی اس کا؟ واحد کیا ہے اس کی؟ فرحت مصدر میں. بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا, 10 منٹ آپ نے مجھے سننا ہے, اس کے بعد میں سنا لوں گا اپنی بات. ان اللہ لا یحب الفارحین, اللہ فرماتا ہے فارحین یعنی فرحت کرنے والے مجھے پسند نہیں ہیں. فرحت کرنے والے مجھے, خوشی کرنے والے مجھے پسند نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسکرانا, خوش ہونا اور کسی کو خوش کرنا صدقہ ہے. مسکرانا, کسی کو خوش کرنا اور کسی کے سامنے خود خوش رہنا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور صدقہ نیکی ہوتی ہے. صدقہ نیکی ہوتی ہے. آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے خوشی کرنے والے پسند ہی نہیں. حدیث میں میرے آقا نے کہا کہ خوشی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب رکھتا ہے. تو یہاں خوشی سے مراد کون سی خوشی؟ اللہ تعالیٰ نے کس خوشی سے منع کیا, نبی پاک علیہ السلام نے کس خوشی کو صدقہ کہا, یہ آپ نے سمجھا. ایک ہوتی ہے مسرت, ایک ہوتی ہے فرحت. مسرت اور فرحت. مسرت ہوتی ہے ویسے خوش ہونا, مسکرانا, کسی کو خوش کرنا, کسی کے ساتھ خوش رہنا, اچھی طبیعت, خوشگوار موڈ, اسے مسرت کہتے ہیں. لیکن جو فرحت ہوتی ہے نا, یہ خوشی سے بڑھ کے ایک جشن کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں آتا ہے؟ جشن کے معنی میں آتا ہے. اب جس کو سمجھ آئے گی وہ بولے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یحب الفارحین, مجھے جشن کرنے والے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. میں پسند ہی نہیں کرتا جشن کرنے والوں کو. حضور کی آمد ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد پہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ, میرا فضل بھی آیا, میری رحمت بھی آئی. فبذالک فلیفرحوا, یہ بھی فرحت کے معنی میں ہے. فلیفرحوا, میرے نبی کی آمد پر تم نے خوشی نہیں کرنی بلکہ تمہیں جشن کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. تمہیں خوشی کی نہیں بلکہ تمہیں جشن کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. یہی سے اللہ پاک کے اس آیت اور فرمان کے مطابق قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا, رب کعبہ کے پیارے فرمان کے اندر یہ بات آ گئی کہ جب میرا فضل اور میری رحمت تم مومنین کو میسر آ جائے اور تم میرے نبی کی آمد پہ خوشی نہیں بلکہ تمہیں فلیفرحوا, جشن کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. کیا کرنے کی اجازت دے رہا ہوں؟ جشن. تو اب یہاں اس آیت سے جشن کرنا حضور کی آمد پہ جائز ہوا. کیا ہوا؟ فرض نہیں ہوا, واجب نہیں ہوا. یہ یاد رکھیے گا, فرض نہیں ہوا, اس لیے اس سے پہلے منع کیا. اور جس سے منع کیا جائے اس کے بعد میں حکم دیا جائے تو وہ کی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز. تو حضور کی آمد پہ جشن کرنا جائز ہوا. حضور کی آمد پہ جشن کرنا, کائنات کی کوئی شے بھی نبی کی آمد پہ جشن اور خوشی کا اظہار نہ کرے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خواہ وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی آمد پہ کسی کے چہرے پہ ملال آئے. ہاں طریقے الگ الگ ہیں. میرا طریقہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو, ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو, ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو. مومنوں محفلوں کو
خوشیاں کریں یا اللہ کیوں محفلیں فرما دو کریں یا اللہ کیوں خوشیاں کریں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا جب میرا فضل آ جائے میری رحمت آ جائے فضل و رحمت لے کے تم خوشیاں منایا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی یہاں سے میں ایک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ یہ خوشی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دوران جب اپنے گھر سے نکلے حضور بھی کام کر رہے تھے صحابہ بھی کام کر رہے تھے غزوہ خندق کے دوران خندق کھودی جاتی حضرت جابر اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا دور سے جب دیکھا تو حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے اور اپنے ہاتھوں سے حضور کام کر رہے تھے اصل لیڈر اسے کہتے ہیں حضرت جابر نے جب دور سے دیکھا صحابہ سے پوچھے صحابہ آقا نے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے صحابہ کہنے لگے آقا کو بھوک لگی ہے کہیں ہمیں محسوس نہ ہو اس لیے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے حضرت جابر نے وہاں کام نہیں کیا واپس اپنے گھر میں آئے اپنی بیوی سے کہنے لگے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے 3 روٹیوں کا آٹا پڑا ہے وہ میں نے بچوں کے لیے رکھا ہے سالن کے لیے حضرت جابر کی ایک بکری تھی اور 2 بیٹے تھے ان کے ابھی چھوٹی عمر کی رابعہ نے وہاں نے لکھا ہے ایک کی عمر 5 سال کی ایک کی 7 سال عمر میں اختلاف پایا جاتا ہے حدیث کے اندر لیکن نابالغ کی بچوں کو سمجھ اور شعور نہیں تھا حضرت جابر کا چھوٹا بیٹا سو رہا تھا بڑا بیٹا جاگ رہا تھا تو حضرت جابر نے بڑے بیٹے کے سامنے اپنی اس بکری کو ذبح کیا اس کا گوشت کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کی دعوت پکائیں میں حضور کو لے کے آتا ہوں 3 روٹی کا آٹا پڑا ہے اور ایک بکری کا بکری ذبح کی اس کا گوشت حضرت جابر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کا سالن بناؤ تو میں حضور کو لے کے آتا ہوں اب حضرت جابر غزوہ خندق کے درمیان میں پاس آئے تو حضور ابھی غزوہ خندق کے بالکل درمیان میں کام کرتے میرے آقا کی تربیت ایسی تھی صحابہ سے کہ دور سے نہیں کہا کہ آقا آپ گھر میں تشریف لے آئیں پتا تھا کہ اگر امام بھوکے ہیں تو مقتدی بھی تو بھوکے ہیں اگر میں نے حضور کو دعوت دی تو باقی سب کو کھانے کا خیال آئے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس کے حضور کا ہاتھ پکڑا بوسہ دیا اپنی آنکھوں سے لگایا اپنے منہ کو حضور کے پاس کیا کانوں میں بات کی کہا آقا آپ کو بھوک لگی ہے تو میرے گھر میں کھانا آپ کے لیے دعوت بنی میرے گھر میں آپ کے لیے دعوت بنی اگر میں زور کے ساتھ بات کروں تو اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ دیا آج ہم جو محفل کرتے ہیں نا
آج ہم جو محفل کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے. آج وہ جسمانی طور پہ تو نہیں آتے لیکن روحانی طور پہ تشریف لے آتے ہیں. تو ہمارے محفل کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ آقا ہم بھی غریب آپ کا نام لے کے بیٹھے ہیں, کبھی اس طرف بھی اشارہ کر دیجئے ہماری بگڑی بن جائے. اس لیے آپ نے منہ میں پڑھنا ہے, آپ نے اونچی پڑھنا ہے. تو سیاہ غریباں دے محلے یا رسول اللہ. چلو ساڑھا ویسے بھی ایڈ دے ٹائم آدھا, چلو باہر واقعہ پورا کریں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو دعوت دی. حضور فرمایا آپ چلیں ہم آتے ہیں. حضرت جابر نے جب اتنی بات سنی نا آپ چلیں ہم آتے ہیں, تو آپ پریشان ہوئے. حضرت جابر اپنے گھر آئے, آ کے کہا روٹی بن گئی؟ ہاں بن گئی. سالن بن گیا. لیکن اس کے دوران ایک واقعہ رونما ہوا. آج میلاد منانے والوں ذرا دل کی تختی پہ یہ بات لکھ کے لے جانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا جاگ رہا تھا جس نے بکری کو ذبح ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چھوٹا بیٹا جو ہی اٹھانا تو بچوں کو ان جانوروں سے بڑا پیار ہوتا. وہ بکری کو ڈھونڈنے لگا, بکری نہیں مل رہی. کہا بھائی جان وہ بکری کدھر ہے؟ کہا وہ تو بابا نے ذبح کر دی. اب چھوٹا صاحبزادہ کہنے لگا یہ ذبح کیا ہوتا ہے؟ بچہ تھا نا, پتہ نہیں تھا. بھائی یہ ذبح کیا ہوتا ہے, ذبح کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں ذبح کسے کہتے ہیں, بہرحال بابا نے نا ایسے ایسے کیا. انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کیسے. اس نے چھری پکڑی, چھت پہ لے گیا, جہاں بکری کو لٹایا تھا وہاں اپنے چھوٹے بھائی کو لٹا دیا. چھری ہاتھ میں تھی, کہا ایسے بکری کو لٹایا بابا نے, ایسے اس کی گردن پہ چھری رکھی, ایسے کیا, بکری ذبح ہو گئی. بکری نے کیا ذبح ہونا تھا, بیٹا ذبح ہو گیا. بیٹا تڑپتا رہا, خون نکلتا رہا. بھائی نے بھائی کا خون دیکھا, حواس باختہ ہوا, بھاگنے لگا. چھت کا کنارہ کوئی نہیں تھا, گر کے وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا. چھت کا کنارہ نہیں تھا, گر کے وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا. اب دونوں شہزادوں کی میت ماں کی ممتا نے اٹھا کر ایک چارپائی پہ رکھی. میلاد منانا سوکھ ہے, میلاد والے آقا پہ آنے کی خوشی کرنا عملاً یہ بہت اوکھی ہے, یہ بڑی مشکل ہے. ہم 3 گھنٹے اللہ کے حبیب کی محفل میں تو بیٹھیں گے, لیکن جو ہی نماز ظہر کا وقت ہوگا ہمارے گھر کے ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوگی. نماز ظہر 2 گھنٹے کے اباب ٹائم جس کی نماز کا, لیکن ہمیں 5 منٹ میسر نہیں آئیں گے کہ ہم میلاد والے آقا کی سنت پہ عمل کر کے نماز بھی ادا کر سکیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. غلام ہیں. دونوں شہزادوں کی میت کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھا. ماں کی ممتا ہے, ہم بچے والوں ہیں, خدا کی عزت کی قسم اگر بچے کو ایک کانٹا چبھ جائے تو ہمارے لقمے حلق سے نیچے نہیں اترتے ہیں. جس ماں کے 2 بچے ایک چارپائی پہ پڑے ہیں, اللہ کی عزت کی قسم اس نے چادر اٹھا کے بچوں پہ ڈال دی, پچھلے کمرے میں رکھا. جب بات ختم ہوئی 3 4 دن محلے کی عورتوں کو پتا چلا, آ کے کہتے جابر کی بیوی اتنی تو سنگ دل ہے, تیرے گھر میں 2 بچوں کی میتیں ہیں, جنازے ہیں, کم سن بچے جو نابالغی کی عمر میں ہیں اور بے شعور بچے ان کی میت, اور تو دعوتیں پکاتی پھرتی ہے, تو روئی تک نہیں, تیری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آئے. حضرات گرامی, حضرت جابر کی بیوی نے کہا ندان تمہیں پتہ نہیں چلا, اس دن میرے گھر میں مصطفیٰ کی آمد تھی, مصطفیٰ کا ظہور تھا میرے گھر میں, مصطفیٰ کی آمد ہو. جس گھر میں مصطفیٰ کی آمد ہو, حضور کی آمد پہ ملال نہیں ہوتے بلکہ خوشیاں منائی جاتی ہیں. اصل میں یہ خوشیاں ہیں. 2 بچوں کی میتیں پچھلے کمرے میں پڑی ہیں. باپ گھر میں آیا, کہا سالن تیار ہے؟ جی تیار ہے. روٹی تیار ہے؟ جی تیار ہے. کہا حضور ایک واقعہ ہو گیا. کون سا واقعہ ہوا؟ دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت جابر نے دونوں بچوں کے منہ نہیں دیکھے, کہنے لگے آقا کی آمد ہے, پہلے خوشی کر لیں بعد میں دیکھا جائے گا. اصل میں یہ خوشیاں ہیں. محفل میلاد منانی تو بہت سوکھی ہے. تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھا نا, تو حضور تنہا نہیں آ رہے تھے, حضور کے ساتھ تمام صحابہ جو میدان غزوہ خندق کے اندر کام کر رہے تھے, تمام صحابہ حضور کے ساتھ ہیں. حضرت جابر کو پھر پریشانی ہوئی. ان کی بیوی نے کہا کیا پریشانی؟ کوئی نہیں, بچے ہیں.
اللہ اور دے گا، اللہ صبر دے گا۔ کہنے لگی بچوں کی بات نہیں کر رہا، میرے گھر میں روٹیاں 3 ہیں اور مہمان آج کتنے سارے آ گئے، میں تو اس لیے پریشان ہوں، مہمان زیادہ ہیں، کھانا کم ہے۔ حضرت جابر کی بیوی جن کے سینوں میں ایمان بھرا ہو، قاری صاحب کی بات مجھے یاد ہے، جن کے سینے ایمان سے منور ہوں، وہ دنیا داری کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہنے لگے آپ نے کتنوں کو دعوت دی ہے؟ توجہ کیجئے گا اس حدیث پہ، آپ نے کتنوں کو دعوت دی؟ کہنے لگے میں نے 1 کو دعوت دی ہے۔ اہتمام کتنوں کا ہے؟ کہنے لگے 1 کا اہتمام ہے۔ کہتے ہیں اہتمام جتنوں کی دعوت آپ کی تھی، آپ کا اہتمام پورا ہے۔ کہنے لگے میں سمجھا نہیں بات کیا کرنا چاہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہم پر تو رحمت کا سایہ ہے، بتانا یہ چاہتی ہوں وہی کھلائے گا ان کو جو ساتھ لایا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہمارا اہتمام 1 کا تھا، ہماری دعوت 1 کی تھی، جن کو انہوں نے دعوت دی ہے وہی کھلائیں گے۔ جب حضور آئے نا، پریشانی تو تھی، میزبان کے گھر میں کھانا تھوڑا ہو، مہمان زیادہ ہو، پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت جابر نے ایک مرتبہ پھر حضور کا ہاتھ پکڑا، چوم کے اپنے آنکھوں سے لگایا، کہا حضور کھانا تھوڑا ہے۔ آپ نے کندھے سے کالی کملی اتار کے کہا کھانے کے اوپر ڈال دیجیے، کھانے کے اوپر ڈال دیں۔ کھانے کے اوپر ڈالی، فرمایا اس کے نیچے ہاتھ رکھ۔ حضرت جابر نے ہاتھ رکھا، فرمایا 10 کو بلاتا جا۔ میرے آقا نے ہاتھ رکھا، فرمایا جابر 10 کی ٹولیاں بلا اور سب کو یہ کھانا کھلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم 10 آتے کھا کے چلے جاتے، 10 آتے کھا کے چلے جاتے، 10 آتے کھا کے چلے جاتے۔ کہتے آخری 10 کھا رہے تھے، میں نے حضور کی کمری اٹھا کے دیکھا، ابھی تک میری 3 روٹیاں ویسے کی ویسی پڑی تھی۔ یہ ہے کمالات مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی خاصیت۔ آگے کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے کریم آقا کی باری ہوئی، امام ہو تو ایسا، نبی ہو تو ایسا، پہلے غلاموں کو کھلایا پھر اپنی باری۔ آخر میں حضرت جابر کہتے ہیں آقا اب آپ کی باری، آپ کھائیے۔ تو میرے آقا کی زبان سے جو لفظ نکلے سنیے، فرمایا جابر ہم تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں، ہم نے تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے۔ سمجھیے گا، اب آخر تک بات پہنچانا میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لائٹ نہیں ہے، اب سارا کام میں ہی کر رہا ہوں۔ آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے، اور حضور کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ تقدیر بنا دیتا ہے، حدیث بن جاتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رب کعبہ نے کہا میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے ہونٹوں کو جنبش تب دیتا ہے جب خدا کی مرضی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ اب حضرت جابر کے بہانے دیکھیے، کہا آقا آپ کھائیے، وہ باہر گئے، کہیں حضور کو پتہ چلا حضور کھانا نہ کھائیں۔ کہا آقا آپ کھائیے، وہ باہر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بلا لو ہم کھا لیں گے۔ آقا وہ ذرا دور گئے، فرمایا بلا لو ہم انتظار کر لیں گے۔ آقا وہ تھوڑا دور چلے گئے، فرمایا بلا لو ہم پھر بھی انتظار کر لیں گے۔ حضرت جابر نے دیکھا اب حضور نہیں کھانے والے، ہاتھ باندھ کے کہتے آقا وہ اتنا دور چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، جہاں سے آج تک کبھی کوئی واپس نہیں آیا، وہ اتنے دور چلے گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر تیرے نبی کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ نے حدیث بنا دی، کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، لیکن کبھی آمنہ کے لال کی زبان سے نکلا لفظ بدل نہیں سکتا۔ فرمایا اب تیرے بچے آئیں گے تو ہم کھانا کھائیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے پچھلے کمرے میں وہ چارپائی اٹھا کے حضور کے سامنے کر دی، حضور کے سامنے کر دی۔ میرے آقا نے کپڑا اٹھا کے کہا شہزادو اٹھتے نہیں، کھانا کھانا ہے۔ اتنا کہنا تھا، شہزادے اٹھ کے حضور کے قدموں میں آئے، شہزادے اٹھ کے حضور کے قدموں میں آئے۔ اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، میرے آقا بیٹھے فرمایا بچوں کھاؤ، کھانا کھائیں۔ چھوٹا صاحبزادہ کہنے لگا حضور میں نے تو نہیں کھانا۔ آقا میں تو نہیں کھانا۔ کیوں نہیں جی آپ نے کیوں نہیں کھانا؟ آقا سارے پواڑے تھے اس بکری دے، نہ اے مردی ناسی مردے، نہ اے ذبح ہوندی ناسی ذبح ہوندے۔ میرے آقا فرمایا کہنا کیا چاہتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کرم اپنا کیجئے، ہمیں زندہ کیا ہے، بکری بھی زندہ کیجئے۔ یا رسول اللہ کرم اپنا کیجئے، ہمیں زندہ کیا ہے، بکری بھی زندہ کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کھاؤ، ہڈیاں میری پلیٹ میں رکھتے جانا۔ حضور نے اپنے ساتھ ایک پلیٹ رکھی، اس کے اندر ساری ہڈیاں رکھی۔ کھانا کھانے کے بعد کہا تم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اللہ کی قسم کتابیں بری پڑی ہیں۔ علامہ یوسف نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور نے ایسا کہنا تھا کہ بکری اٹھ کے حضور کے پاس آئی، بکری اٹھ کے چلنا شروع کر دیا۔ اس لیے تو کہا حضرت جابر نے آقا کی آمد کی خوشی کی، اللہ کے حبیب نے بیٹے بھی عطا کر دیے، اللہ کے حبیب نے بکری بھی عطا کر دی۔ سارے صحابہ
नबियों के इमाम को खाना खिलाने का सवाब भी अता कर। अमली महफिलें करें। अब लाइट नहीं है, लेकिन मेरा तो दिल था कि मैं एक और बात अर्ज करूं। चलो कर तो देता हूं। आज 3 महफिलें हैं और तबीयत इंतहाई नसाज है, लेकिन आपकी तवज्जो होगी तो ये बात अर्ज कर लेंगे। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, आखिरी बात, ऐलान नबूवत किया, ऐलान नबूवत के बाद अबू जहल एंड कंपनी हुजूर की दुश्मन हो गई। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस वाक़े। अबू जहल एंड कंपनी हुजूर की दुश्मन हो गई। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि हुजूर को नबूवत के ऐलान से, तबलीग वहदत से मना किया जाए, लेकिन हुजूर ने फरमाया दाएं हाथ पे चांद और बाएं पे सूरज भी रख दिया जाए तो मैं मना होने वाला नहीं हूँ, मैं बाज आने वाला नहीं हूँ, अल्लाह की तौहीद का प्रचार करूँगा। अब उनको कोई बहाना चाहिए था। किसी बुजुर्ग के पास गए, उन्होंने जाके मशवरा लिया कि कैसे मना किया जाए। उन्होंने कहा मना ना करो, कोई अच्छा चोटी का आलिम लेकर आओ जो इस नबी से मुनाजरा करे, इस नबी से मुनाजरा करे, और ये मुनाजरा हार जाएं, ये शर्त रखें कि जो मुनाजरा हार जाए वो दोबारा अपने दीन की तबलीग का ऐलान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ऐसा चोटी का आलिम कहाँ से मिलेगा? कहा यहाँ से यमन जाओ, वहाँ एक नाम है हबीब, उसका नाम है हबीब, यमन का रहने वाला है, लोग उसे हबीब यमनी कहते हैं, बड़ा चोटी का आलिम है, तौरात, इंजील और ज़बूर तीनों का हाफिज है, और दिमाग आला पाए का रखने वाला है, अक्ल, फाम और फरासत उसकी बाकमाल है, वो किसी को सवाल करता है लाजवाब कर देता है। अबू जहल एंड कंपनी यमन में गए, सफ़र करके हबीब यमनी के पास पहुँचे, कहा कि आए, मेरे भतीजे ने ऐलान नबूवत किया है, अगर आप उससे मुनाजरा करें, जीत जाएं तो मुंह मांगी कीमत दे के वापस भेजेंगे। हबीब यमनी इनाम के लालच में घर से निकला, हुजूर के पास आए, आमने सामने बैठे। मुनाजरे का उसूल होता है, एक सवाल करता है, दूसरा जवाब देता है। इमामुल अंबिया ने कहा हबीब यमनी सवाल करना चाहता है कि जवाब देना चाहता है? उसने कहा हुजूर मैं सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया सवाल कर। हबीब यमनी ने कहा मेरे सवाल की 2 शर्तें। मेरे सवाल की समझ आ रही है? कैसे जोर लगा रहा हूँ? हबीब यमनी ने कहा आका मेरे सवाल की 2 शर्तें। पहली शर्त यह है कि एक सवाल करूँगा, अगर उसका जवाब मुझे मिल गया दूसरा नहीं करूँगा, अगर पहले सवाल का जवाब ना मिला तो फिर दूसरा करूँगा। ये मेरी शर्तें हैं। मेरे आका ने फरमाया सवाल कर। अब सवाल करने लगा ना, तो अबू जहल ने ऐसे अपनी कोनी से, पंजाबी में कहते हैं होज मारना, होज मारी उसको। उसने कहा क्या है? उसने कहा ज़मीन के मुतल्लक सवाल ना करना, इसको ज़मीन पे इसका बड़ा जादू चलता है। हबीब यमनी ने कहा कि मुझे तुम यमन से लेकर आए हो, मुझे पता ना मैंने क्या कहना है, मैंने क्या सवाल करना है, मुझे पता है। हबीब यमनी पहला सवाल कर। हबीब यमनी ने पहला सवाल किया आका, ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये जो आसमान पे चांद चमक रहा है इसे तोड़ के दिखाएं। जब ये सवाल किया ना, हुजूर के चाचा हज़रत अब्बास बैठे थे, मुस्कुराए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे। उन्होंने कहा चाचा मुस्कुराते क्यों? कहते यमन का हबीब बना फिरता है, सवाल करना पता ही नहीं है इसको, सवाल कैसे किया जाता है। उसने कहा कि हुआ क्या है? कहते चांद का सवाल किया है। अल्लाह की कसम मेरे आका का, चांद तो बचपन में खिलौना रहा है, चांद से खेलना तो मेरे मुस्तफ़ा की पंगुड़े की आदत है। और यहाँ से एक बात याद रखिएगा, हम मुस्तफ़ा को अल्लाह का शरीक नहीं करते। अल्लाह का शरीक करने से मुस्तफ़ा की तौहीन होती है, इसलिए कि शरीक आधे का मालिक होता है। हम मुस्तफ़ा को अल्लाह का हबीब कहते हैं, और हबीब आधे का नहीं बल्कि पूरे का मालिक होता है। हबीब आधे का नहीं, हबीब पूरे का मालिक होता है। जैसे एक बर्तन की दुकान बनी हो, बर्तनों की दुकान, 2 उसमें पाईबाल हो, 2 उसमें इश्तराकी कारोबार हो, तो बर्तन दोनों के पैसे मुख्तलिफ बल्कि डिवाइड में लगे हो, जितने उसने पैसे लगाए उतने उसके, हर बर्तन पे दोनों का इख्तियार हो। अब वो है शरीक। एक दिन दोपहर का वक्त हो, दुकान में बैठे बैठे एक बंदे का दिमाग खराब हो, वो कहे कि मैं ये बर्तन तोड़ना चाहता हूँ। दूसरा कहेगा जनाब शरीक हो, 500 का बर्तन है, 250 दे दो, तोड़ दो। आधे के मालिक हो ना, पूरे के मालिक तो नहीं, ये शरीक है। उसने कहा चांद तोड़ो। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की तरफ निगाह उठा के कही या रब्बल आलमीन, सवाल हुआ चांद तोड़ने का, हुक्म कीजिए। रब्बे काबा ने कहा प्यारे हबीब, मैंने तुझे हबीब कहा, शरीक नहीं कहा।
اشارہ تو کر دے، چاند ٹکڑے میں کر دیتا ہوں، اشارہ تو کر دے، چاند ٹکڑے میں کر دیتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے انگلی اٹھائی، چاند ٹکڑے کر دیا۔ حبیب یمنی سامنے نہیں تھا، حبیب یمنی سامنے نہیں تھا، وہ حضور کے قدموں میں گرا، حضور کے قدموں میں گرا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی دوسرا سوال کر۔ اس نے کہا آقا دوسرا سوال نہیں کرنا، میری شرط کے مطابق میں دوسرا سوال نہیں کرنا چاہتا۔ اب حضور کو پتا تھا کہ یہ جو کمپنی اس کو لے کے آئی ہے یہ اتنی ڈیل کمپنی ہے کہ اگر اس نے دوسرا سوال نہ کیا تو مطلب یہ کہے گی کہ ہو سکتا ہے دوسرا سوال کرتا تو پھانسی جاتے، دوسرا سوال کرتا تو پھانسی جاتے، تو دوسرا سوال کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور میں حبیب یمنی تھا، اب میں حبیب خدا کا غلام ہو چکا ہوں، اور غلاموں کے اپنے آقا کے ساتھ مقابلے نہیں ہوتے۔ اب میں سوال نہیں کروں گا، سوال کروں گا تو بے ادب ہو جاؤں گا۔ تو میرے کریم آقا نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا حبیب یمنی اٹھ جا، اپنی کرسی پہ بیٹھ، تو سوال نہیں کرنا چاہتا نہ صحیح، تیرا آقا تجھے سوال بھی بتائے گا، تیرا جواب بھی بتائے گا، تیرا آقا تجھے سوال بھی بتائے گا، جواب بھی دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی یہ کمپنی تیرے گھر میں گئی، یہ کچھ لوگ تیرے گھر میں گئے، سارا منظر تجھے سمجھا دیا، سارے حالات و واقعات سے اس نے ادا کیا۔ تو اپنے گھر سے نکلا، تیرے ذہن میں دو سوال آئے۔ ایک سوال تو نے اپنے گھر کے صحن میں سوچا کہ میں چاند کا سوال کروں گا، اگر اللہ کا نبی ہوا تو چاند ٹکڑے ہوگا، اگر اللہ کا نبی نہ ہوا تو چاند ٹکڑے نہیں ہوگا۔ حبیب یمنی دوسرا سوال تو نے اپنے دروازے میں سوچا، تیری ایک بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، زبان بھی گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں کی اپاہج ہے، تو نے سوچا میں اس سے دعا کا کہوں گا، اگر اللہ کے نبی ہوئے نا، اللہ کے نبی ہوئے تو ان کی دعا سے میری بیٹی صحیح ہوگی، اگر نبی نہ ہوئے تو میری بیٹی صحیح نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا اگلی بات سنیں، میرے آقا نے فرمایا حبیب یمنی دیر نہ کر، تیری بیٹی دروازے میں تیرا انتظار کر رہی ہے، تیری بیٹی دروازے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ گرامی میرے کریم آقا کی خاصیت، میرے آقا کی تمام کائنات کے اندر ہر شے سے اعلیٰ، اور اللہ نے مصطفیٰ کو ہر وہ چیز عطا کی جو کائنات میں آئی۔ اللہ نے حضور کو جو کتاب دی وہ اعلیٰ، زبان دی اعلیٰ، کان دی اعلیٰ، آنکھ دی اعلیٰ، امت دی اعلیٰ، ہر چیز اللہ نے مصطفیٰ کو اعلیٰ ہی عطا فرمائی۔ اب وقت اجازت نہیں دیتی کہ مزید لفظ گشائی کی جائے، لائٹ آ گئی آپ سے شجرہ سن لیں گے، لائٹ نہ آتی تو شجرہ رہ جانا، قیامت کا دن ہو۔ آخر میں یہ بات یہ میں نے شاید پچھلے ربیع الاول میں بھی کہا تھا، اور یہ انتہائی ضروری بات، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہے، صحابہ توجہ کیجئے، صحابہ نے کہا آقا ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا سوال ہے؟ زینت المجالس کی جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ صحابہ نے کہا میدان معاشر میں تمام انبیاء ہوں گے، فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء مجھ سمیت وہاں ہوں، آقا ان کی تمام امتیں بھی وہاں ہوں، فرمایا ہاں ان کی تمام امتیں بھی وہاں، آقا بھی وہاں تو بڑا رش ہوگا، جی واقعی بڑا رش ہوگا، آقا بھی اتنے لوگوں کے رش میں، اتنے ہجوم میں، اتنی بھیڑ میں ہمیں آپ پہچانیں گے کیسے؟ اتنے بھیڑ میں، اتنے رش میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ سوال تو ہے نا کہ 1,24,000 جہاں صرف انبیاء کی تعداد ہے اور ان کی امتیں بھی وہاں ہوگی، اور یہ امت بھی قیامت تک تمام کی تمام لوگ وہاں جمع ہوں گے، آقا ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ نے جو حضور، اللہ نے کہ پیارے حبیب نے جو ہماری پہچان کا طریقہ اور پہچان بیان فرمائی، فرمایا ایک ایسا آدمی ہو استبل کے اندر تمام لوگوں کے گھوڑے ہوں، ایک ایسا آدمی ہو جس کے گھوڑے وہ ہوں جس کے ماتھے پہ سفید نشان ہو، تو وہ استبل کے اندر جائے گا تو کتنی دیر کے اندر وہ اپنے گھوڑوں کی پہچان کرے گا؟ صحابہ نے کہا یہ تو کوئی دیر نہیں لگے گی، وہ استبل کے اندر جائے گا اور جائے کہ دیکھے گا کہ جس کے ماتھے پہ سفید نشان ہے وہ میرے ہی گھوڑے۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سن،
میدان محشر جہاں تمام امتیں اکٹھی ہوں گی، وہاں میرا امتی وہ ہوگا جس کے وضو والے اعضاء جہاں وضو کا پانی لگتا ہوگا وہ چودھری کے چاند کی طرح چمک وہ چودھری کے چاند کی طرح چمک، اور جس کے وضو کے اعضاء چودھری کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، سمجھ لینا یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے۔ بات یہ کرنا چاہتا آج میلاد کو منا لیا، محفل کو کر لی، لنگر بھی کھا لیا، اس وقت ہمارے چہرے پہ وضو کے پانی کی وجہ سے روشنی ہی نہ آئی تو ہم کیسے کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے امت ہیں؟ آقا کی شفاعت برحق ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں آقا کا امتی ہونا ہوگا۔ وضو کریں، نماز پڑھیں تاکہ ہمارے اس دن آزاد چمک رہے، اور میدان محشر میں جو ہوگا انسان اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اچانک کسی اسلام میں حضور کی ذات طیبہ تشریف لائے گی، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ بلک جائے گا، خوف سے ہر کلیجہ بلک جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ بلک جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اور کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ کون آ جائیں گے؟ جناب حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوس، انوس کے بیٹے کنان، کنان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے برہ، برہ کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے رفشن، رفشن کے بیٹے شال، شال کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے شروع، شروع کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے کدار، کدار کے بیٹے بنت، بنت کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے مقوم، مقوم کے بیٹے بغض، بغض کے بیٹے زائزان کے بیٹے عدد کے بیٹے بنانے، بنانے کے بیٹے بنانے، سبحان اللہ، یاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے غزیمہ، غزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فخر، فخر کے بیٹے سبحان اللہ، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے غزیمہ، غزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فخر، فخر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ مصطفیٰ